الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ان شکرتم وآمنتم کان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا ہے، پورا علم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ شکر کے بارے میں فرما رہے ہیں اور شکر کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ ان شکر تم آمن تم، یعنی شکر کا ذکر ایمان سے پہلے آیا ہے اور اس کی یہ فضیلت ظاہر کرتا ہے کہ شکر کتنا ضروری ہے۔ شکر کا لغوی معنی زیادتی یا اضافہ ہے۔ شکر یعنی کم پر راضی ہو جانا۔ شکر کا اصطلاحی معنی کسی کے احسان و انعام کو ماننا، ان کو سوچنا، تصور میں لانا اور مد نظر رکھنا اور ان کا اظہار کرنا شکر کہلاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا، اور مروی ہے کہ احسان جو کہ موجود ہے اس کی حفاظت کرنا اور اچھے خیالات، الہام، القاء، خواب اللہ کی طرف سے سمجھے جائیں اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، جیسا کہ حدیث ترمذی میں ہے۔ وَأَمَّا لَمَّةَ الْمَالِكِ، اور فرشتوں کا اثر یہ ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے، تو جو شخص یہ پائے یعنی خیر پائے، اچھی بات پائے، اچھا خیال پائے، اچھا خطرہ پائے، اچھی چیز دیکھے، تو وہ اسے اللہ ہی کی طرف سے جانے اور اس پر اللہ کا شکر ادا۔ اور اس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ہمارا یہ جاننا اور اس معرفت اور پہچان میں رہنا کہ یہ انعام و اکرام، یہ نعمت، یہ احسان، یہ خوبی، یہ اچھی صفات، یہ اچھے خیالات کا نزول ہمارے اوپر جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ ہماری طرف سے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شکر کے بارے میں جو آپ کی ایک مناجات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور پھر اس کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا، اس پہ انعام و اکرام کیا، لہذا اس نے تمہارا شکر کیسے ادا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے معلوم تھا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے، لہذا یہی جاننا شکر شمار کیا گیا۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اور بدن اور اعضاء کا شکر یہ ہے کہ انسان اپنے منعم کا وفادار اور خدمت گزار رہے، اور دل کا شکر اس طرح ہے کہ منعم کے احترام، اس کی عزت کی رائے رکھے اور اس کا احسان کو ہر لحاظ اپنی آنکھوں میں رکھے، جیسا کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ تو اس کے احسان کے بدلے اس کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرت ابو عثمان سے مروی ہے کہ شکر یہ ہے کہ تو شکر ادا کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جانے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل کلو من عند اللہ، کل کلو من عند اللہ، کہ انہیں کہہ دو کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی سب اچھائیاں اللہ ہی کی طرف سے جانیں، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ ما انعم اللہ علی عبدی نعمتا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے جب کوئی نعمت اپنے بندے پہ کرتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا، حالانکہ ابھی اس نے اس نعمت کا زبان سے شکر ادا نہیں کیا ہوتا۔ اور کوئی بندہ گناہ کرے اور اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو جائے، تو اس کے استغفار کرنے سے پہلے ہی صرف اللہ ندامت کی بنا پر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو احسان کا اہل نہ سمجھے، اپنے آپ کو احسان کا اہل نہ سمجھے، اور شاکر وہ ہے جو موجود چیز پر شکر گزار ہو، اور شکور وہ ہے جو ناموجود چیز پر شکر گزاری کرے، کہ جو ناموجود چیز پر شکر گزاری کرے اسے شکور کہتے ہیں۔
اور شکر کا متضاد کفر ہے، یعنی کسی کے احسانات و انعامات کو چھپانا، ماننے سے انکار کرنا، اس کو بھلا دینا، اس کا ذکر ہی نہ کرنا، یہ شکر کا الٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ شکر کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اس کے انبیاء کی صفت، نیکوکار کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعاؤں میں سکھایا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ ہماری مدد فرما ذکر پہ، شکر اور حسن عبادت پہ، کہ ہم اچھی طرح تیری عبادت۔ شکر کی بہت ہی فضیلت اور اس کی بہت سی برکتیں ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ امید رکھیں کہ شکر سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نعمت نہیں ہے، اور ہمارا شکر کرنا بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو لہٰذا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے مد نظر رکھنا چاہیے، اسی کے تصور میں، اسی کے خیال میں، اسی کے دھیان میں رہنا چاہیے۔ اسے ہی مراقبہ کہتے ہیں، اسے ہی مشاہدہ کہتے ہیں۔ یہی آگے چل کے درجات قرب اور حضوری کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا